الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإني بعثت إلى الناس كافة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت. تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں. ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت. آپ کو مال و زر جو بھی زردی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت. وہ پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. وہ پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. اور آج کے حالات متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی. متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی. ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت. اور ہمارا یہاں پر عہد ہے، اور اس عہد میں آپ سب شریک ہوں کہ سید ولد آدم شفیع الامم
نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ تیری سنت کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت۔ نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں۔ نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں۔ مان احسان ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت۔ نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں۔ مان احسان ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت والجلال جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، ہر وقت کرم فرماتے رہتے ہیں، ان کا ہم سب پر یہ بھی کرم ہے کہ جس طرح وہ ہماری طبعی، جسمانی اور دنیاوی ضروریات پوری کرنے کا سامان ہر وقت فراہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ہر چیز عطا فرماتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہمارے لیے روحانی غذا کا، ہماری دینی ضروریات کا بھی انتظام فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس وقت اسی قسم کے ایک پروگرام میں شریک ہیں جہاں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں روحانی غذا حاصل ہوگی، ہمیں صحیح راستے کا واضح انداز میں نشان ملے گا اور موجودہ حالات میں ہم کہاں جائیں، کیا کریں، اس سوال کا جواب حاصل ہوگا۔ بالکل بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم سب اپنی نیت پر نظر ڈال لیں اور اپنی نیت کو ہم صحیح کر لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ نیت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ، ہم اس پروگرام میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہاں جو کچھ کہیں اور سنیں گے اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا اگلا مرحلہ، اپنی زندگی کا اگلا جو زمانہ ہے آنے والا، اس کو آپ کی مرضی کے مطابق طے کر سکیں۔ اس نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو صحیح راستے پر مکمل استقامت نصیب فرمائے۔ اس عظیم الشان اجلاس میں جس درجے کی شخصیات کے خطاب آپ سنیں گے، اس کی روشنی میں اس ادنا سے طالب علم کا اس جگہ بیٹھنا یہ آپ کے حکم کی تعمیر ہے اور طالب علمانہ انداز میں اپنا سبق پیش کرنے کی کوشش ہے۔ غور فرمائیں، آج کے جلسے کا عنوان مقرر ہے سیرت، اور جب کوئی آدمی سیرت کے موضوع پر بولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے اس حقیر جیسا ادنا طالب علم ہو یا دنیا کا کوئی سب سے بڑا خطیب اور ادیب ہو،
سوائے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کے اپنے لیے کوئی مجال نہیں پاتا۔ تاریخ کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں ایک اندازی کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان کے لکھنے والوں میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلامی کا رشتہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کا آپ پر ایمان نہیں ہے، جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے کہنے کا بھی خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نگاروں کی فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور اپنے لیے اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور اور سب سے عظیم مداح رسول سیدنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہمارے زمانے تک کے تمام انسانوں کے کلام پر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ مضمون تقریباً ہر شخص کے یہاں ملے گا کہ اسے جو کچھ کہنا ہوتا ہے آقا کے سلسلے میں وہ کہتا ہے، اور کہنے کے بعد وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ یہ کہنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ مجھے بہت پسند آتا ہے وہ جملہ جو ایک عجیب قسم کے انسان نے اپنے شعر میں ادا کیا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے مرزا غالب کے نام سے۔ آپ اندازہ کریں مرزا غالب کتنا تیز و ترار آدمی، کتنا اپنے مزاج کے اعتبار سے شریر آدمی، کتنا ذہین و طباع آدمی، جس کی ذہانت کو علامہ اقبال نے یہ کہہ کر داد دی کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغے تخیل کی رسائی تا خدا۔ یہ غالب کو داد دے رہے ہیں، اس کی ذہانت کو۔ لیکن غالب اپنے فارسی کلام میں ایک شعر کہہ گیا، بہت عجیب بات ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیستہ گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دار محمد۔ غالب آقا کی تعریف تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے، یہ نہیں پوری اترتی کہ جس نے اپنی شخصیت سے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ باقاعدہ اس نے تجزیہ کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے انقلابات، بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے کارنامے جو ہوئے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ جن کا کرنے والا اس آدمی کے بجائے جس نے کیا اس کے بجائے کوئی دوسرا ہوتا تب بھی وہ کام ہو جاتا، اس لیے کہ وہ حالات کا تقاضا تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ حالات کا نتیجہ نہیں تھا، وہ ان کی شخصیت کا اثر تھا۔ ہم اس کو ذرا سا آگے بڑھ کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ نے تو معیار بنایا تھا دنیا کو متاثر کرنے کا پہلو لے کر، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک معیار سے نہیں بلکہ دنیا کی ہر خوبی کے معیار سے دنیا کے بڑے لوگوں کی فہرست بنائیں۔ مجبور ہوں گے آپ ہر فہرست میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے پر۔ دنیا کی تاریخ جاننے والے لوگ اگر کوئی فہرست بنائیں گے دنیا کے سب سے زیادہ عبقری انسانوں کی، جینیس انسانوں کی، ذہین ترین انسانوں کی،
تو اس فہرست کا سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کوئی فہرست بنائیں گے دنیا کے سب سے بہادر انسانوں کی، تو اس فہرست کا سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کوئی فہرست بنائیں گے دنیا کے سب سے کامیاب جرنیلوں اور قائدوں کی، تو اس فہرست کا سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کوئی فہرست بنائیں گے دنیا کے سب سے بڑے دفاع مند اور مصلحین کی، تو اس فہرست کا سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کوئی فہرست بنائیں گے دنیا میں سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ حکومت کرنے کی اور انتظام چلانے کی، تو اس فہرست کا سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد رسول۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مکے کی زندگی میں ایک آیت اتار کر کے تسلی دی، یہ ضمانت دی، اعلان کیا کہ ہم نے آپ کے نام کو اونچا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم اور آپ اور اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے خالق و مالک نے اپنے محبوب کا مقام پہلے ہی اوپر طے کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایسا بھی طے کر دیا کہ آنے والے زمانے میں جس کسی کو عزت چاہیے، جس کسی کو ہدایت چاہیے، جس کسی کو سربلندی چاہیے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر ملے گی، یہ طے کر دیا گیا۔ ایک شاعر کا ایک شعر ہم نے ایک نعت میں سنا، ایک شعر اس نعت کا وہ چپک گیا ذہن سے، بڑی عجیب بات اس میں کہی، اس کا اشارہ ہے اس شعر میں اس واقعے کی طرف جو ہماری جدید تاریخ میں انوکھا واقعہ مانا جاتا ہے۔ 1969 میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا، اور یہ انسانی تاریخ کی سب سے لمبی چھلانگ تھی جو انسان نے لگائی تھی۔ انسان زمین سے خلا میں پہنچا تھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے وہ انسان کیا لے کر آئے تھے۔ اسکولوں میں بتایا جاتا ہے چاند کی مٹی لائے تھے، سب سے پہلے جانے والے جو لوگ تھے وہ چاند کی مٹی لائے تھے۔ لیکن ذرا غور کریں، سائنس کی اور سائنس کی ترقیات کی مخالفت نہیں، سائنس جس لائن پر کام کرتی ہے وہ لائن تو قرآن نے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ لائن قرآن نے دی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو، لیکن سب سے زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کے ایمان سے محروم ہونے پر اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا ان سائنسدانوں کے بارے میں تعجب ہوتا ہے جو اللہ کی تخلیقات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی۔ سمجھ میں فقط یہ آتا ہے کہ جب لائن غلط اختیار کی جائے، نیت ٹھیک نہ ہو، منزل متعین نہ کی جائے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی منزل طے نہیں کی تو آپ بھٹکتے رہیں گے، اور منزل ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر۔ انہوں نے مخلوقات کے مطالعے کو اصل سمجھا، خالق تک پہنچنے کا ذریعہ اس کو نہیں بنایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو شاعر کہتا ہے کہ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر، مہتاب چاند، بن تیرے وسیلے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کا ہاتھ پکڑے بغیر، آپ کی رہنمائی کے بغیر، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے، مٹی لے کے آ گئے۔ رکھی ہے وہ مٹی امریکہ میں، اس مٹی سے کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، کتنی مصیبتیں دور ہوئی، کتنے لوگوں کو شفا ملی۔ سائنس کی اس ترقی نے انسان کو سہولیات تو بے شک دی ہیں، مگر مسائل بھی دیے ہیں، اور مسائل بڑے لا حل ہیں۔
حل ان کا صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اپنی انتہا کو پہلے دن پہنچ چکی ہے، آپ کو بھیجا ہی گیا ہے عظیم بنا کر۔ قرآن و حدیث سے بعض اس طرح کی چیزیں جن سے یہ چیز واضح ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خصوصیات سے اور عظمتوں سے نوازا، چند میں عرض کرتا ہوں نمبر وار، اور آپ غور فرمائیں کہ حضور کی شخصیت کیا ہے۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ عالمگیر رسالت لے کر آئے ہیں۔ آپ کا پیغام عالمی ہے، عالمی نہیں بلکہ زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے، ہر زمانے کے لیے اور ہر مکان کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلے انبیاء خاص طور سے اپنی قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے اور مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسری عظمت آپ کی جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجنے سے پہلے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے، جو کتاب ہم نے اور حکمت تمہیں دی ہے، اس کے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کریں گے، تو تم ان پر ایمان رکھو گے اور ان کی تائید کرو گے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اقرار کر لیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ یہ دوسری عظمت ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کی بیان کی۔ تیسری عظمت اور خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آپ سب سے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر دنیا کی ہدایت کے نسخے کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے مذہب کی حیثیت سے صرف دین اسلام کو پسند کر دیا۔ نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت والے 120 صفوں میں ہوں گے، جس میں سے 80 صفیں میرے ماننے والے کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ یہ خصوصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دنیا میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، اور جو شمار ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں نمبر 1 پر ہے اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے، ہم لوگ تو چونکہ دوسرے مذاہب کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کی کمزوریوں سے واقف نہیں ہیں، ان مذاہب کے ماننے والوں کی، اس لیے ہمیں پورا حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کے درمیان جتنے فرقے ہیں اور ان کے عقائد میں جس قدر اختلاف ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو عیسائی مذہب دنیا میں ایک مذہب نہیں ہے، وہ کئی مذاہب کا مجموعہ ہے جو سب عیسائی کہلاتے ہیں۔ وہ اپنا ایک نظام ہے دنیا میں، ان کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے، جو چل رہا ہے کہ وہ اکثریت میں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور
اگر آپ مناسب سمجھیں تو لطیفہ یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ بالکل ایسی ہی شہرت ہے، یہ ایسی ہی شہرت ہے جیسے مسلک کے دیوبند کے ماننے والوں کی تعداد کے بارے میں ایک غلط فہمی چلتی ہے۔ ہمیں اپنے کوئی مسلک کا ڈھنڈورا پیٹنے ہم نہیں بیٹھے، لیکن ہمارا جو پیغام ہے وہ تو فقط یہ ہے کہ سنت کو اختیار کریں، صحابہ کے طریقے کو اختیار کریں اور مضبوطی کے ساتھ یہ سمجھ لیں، یہ مان لیں کہ دین ہمارے اور آپ کے گھر کا نہیں ہے، دین ہے اللہ کا، اور دین ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دین آج کا نہیں ہے، وہ 1400 سال پرانا دین ہے، اور یہ دین کا اعجاز ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ میں اس مضمون کو دوبارہ تھوڑی سی وضاحت سے پھر عرض کروں گا، مختصر کرتا ہوں کہ آپ کا اعجاز ہے کہ یہ دین تسلسل کے ساتھ اس دنیا میں باقی ہے، باقی رہے گا۔ ہماری دعوت فقط یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے۔ اب اگر اس سے دیوبندیت بن جاتی ہو تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ دنیا میں اس مسلک کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہم آپ سے بتائیں، ہمارے یہاں ایک مہمان آئے جن کو آپ سب جانتے ہیں، عائض القرنی، سعودی عرب کے مشہور عالم دین، بہت بڑا داعی، اس کی تنہا ایک کتاب ہی 30-35 لاکھ کی تعداد میں چھپ چکی ہے اب تک، لا تحزن، بڑا مقبول انسان ہے۔ اور وہی ہم کو ایسا نہیں کہ وہ دیوبندی ہے، سلفی جیسے علماء سعودی عرب کے ہوتے ہیں اسی انداز کے عالم ہیں، اور وہ پہلے ہمارے خلاف، تبلیغی جماعت کے خلاف، دیوبندیت کے خلاف ہی ذہن ان کا تھا، لیکن وہ آئے ہندوستان، دیوبند بھی گئے، ندوہ بھی گئے، گجرات بھی گئے، دارالعلوم میں ان کا 2 رات قیام رہا۔ تو جو بات انہوں نے برسر عام اپنی تقریر میں کہی وہ تو یہ تھی کہ میں یہاں دیکھ کر جو کچھ سمجھا ہوں تو میں اپنے احباب سے جا کر یہ کہوں گا، بالکل صاف الفاظ ہیں ان کے ریکارڈ میں، کہ اپنے احباب سے میں جا کر یہ کہوں گا کہ اگر صحابہ کے نمونے دیکھنے ہیں تو دیوبند میں جا کے علماء اور طلباء کو دیکھیں، بالکل یہ صاف الفاظ سے۔ اور انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا علامہ اقبال کا جو کلام ہے مکمل عربی نظم میں اس کا ترجمہ موجود ہے، چھپا ہوا عبد الماجد غوری صاحب کے ذریعے 2 جلدوں میں، وہ عرب علماء پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں مشہور، جس میں انہوں نے زوال کا مرثیہ کہا ہے مسلمانوں کے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ان اشعار کا عربی ترجمہ انہوں نے پڑھا اور یوں کہا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو میں علامہ اقبال سے یہ کہتا کہ اگر آپ دیوبند آ گئے ہوتے اور آپ نے یہاں علماء اور طلباء کو دیکھ لیا ہوتا تو آپ یہ اشعار کہنے پر مجبور نہ ہوتے، بلکہ آپ یوں کہتے کہ الحمدللہ میں نے دین کی صحیح اور محقق تعبیر زندہ شکل میں پا دی۔ یہ تو انہوں نے جیسے عام میں کہا، اور مہمان خانے میں ہم لوگوں کے ساتھ بار بار ان کی نشست رہی تو 1 سے زائد مجلسوں میں انہوں نے ایک بات کہی، وہی اصل میں یاد آئی تھی، بات لمبی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ دنیا میں مسلمان جتنے بھی ہیں ان میں 2/3 تعداد احناف کی ہے۔ یہ پرانا تجزیہ ہے اور یہ تاریخ ہے، یہ چلی آ رہی شروع سے لکھی ہوئی یہ بات ہے۔ ہر دور میں جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں 4، ان میں سب سے زیادہ تعداد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی رہی ہے۔ لڑائی کچھ نہیں ہے دوسرے مذاہب سے، مگر تعداد کا تناسب یہی ہے۔ تو 2/3 تعداد احناف کی ہے، یہ تو پرانا تجزیہ ہے۔ اس پر عائض القرنی صاحب اور ان کے ساتھ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد سے، ان دونوں کا یہ تجزیہ تھا کہ ہم نے جتنا سمجھا ہے دنیا میں جا کر، وہ ہندوستان کی طرح بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کی، تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ احناف میں 2/3 دیوبندی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدھے مسلمان دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔
اب آگے انہوں نے اپنی بات کہی کہ اگر یہ صحیح ہے تو ہم ان سے دور کیوں رہیں، اور اگر غلط ہیں تو بھی ہم دور نہیں رہ سکتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ دور کیا گیا ہے، باقاعدہ دور کیا گیا ہے حقائق کو چھپا کر۔ مگر آپ ایک بات کا اطمینان رکھیں، مجھے بہت زیادہ اس موضوع پر نہیں بولنا ہے، مگر میں صفائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ادنا طالب علم، انتہا پسندی کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جن لوگوں کی بنیادیں صحیح فکر پر نہیں ہیں، انتہا پسندی پر ہیں، اور جن کی بنیادوں میں دین کے بجائے، معاف کیجیے گا، کسی کی نیت پہ اور ذات پہ حملہ نہیں، کوئی ایک آدمی سامنے نہیں، مگر جو حقیقت سے اس کو کہے بغیر چارہ نہیں، جن کی بنیاد دین کے بجائے دنیا کی دولتوں پر ہے، اس میں پائیداری انشاءاللہ نہیں ہو سکتی۔ آپ مطمئن رہیں، یہ بادل بہت جلدی چلے گی۔ ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کی عظمتوں کی، تو آپ نے یہ بتایا کہ میری امت کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 5ویں خصوصیت آپ علیہ السلام کی، بلکہ 5 خصوصیتیں ایک ساتھ بیان کی ہیں حدیث میں آپ نے۔ بعض روایات میں اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے، کسی میں 6 کا لفظ ہے، کسی میں 5 ہے۔ میں نے 5 والی روایت کو سامنے رکھا ہے کہ اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ نے مجھے 5 خصوصیتیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں ایک خصوصیت کا بیان پہلے آ چکا ہے کہ ہر نبی ایک اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے اللہ نے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ دوسری خصوصیت آپ نے بیان فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ تیسری خصوصیت آپ نے فرمائی کہ میرے لیے روئے زمین کو پاک بنا دیا گیا، جہاں چاہیں میرے امتی نماز پڑھیں اور جہاں سے چاہیں تیمم کریں۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک خصوصیت مجھے یہ ملی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا جو 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے، 1 مہینے کی دوری پر اللہ تعالیٰ کے ذریعے میرا رعب پہنچتا اللہ کی رحمت سے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، وہ شفاعت کبریٰ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ آپ حضرات نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی، میں اس کو پورا نہیں بیان کرتا وقت کی تنگی کی وجہ سے، جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے سارے انسان میدان حشر میں جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جا کر، مختلف حضرات کے پاس جا کر آخر میں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، اور حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سفارش کے دائرے میں شامل فرمائے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ہم جیسوں کا کام تو شاید اسی سے چلے گا۔ کسی نے کہا ہے کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرض عصیاں گناہوں کی فرض عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ یہی شفاعت ہے۔ 10ویں خصوصیت حضور علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے، وہ ہے اسراء اور معراج۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور آپ نے اپنے رب العزت والجلال کی رویت کا شرف حاصل کیا، جو شرف تمام انسانوں کو اس دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں انشاءاللہ ملے گا۔ ہم سب اس دن کی تمنا میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دولت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 11ویں نمبر پر وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور بعد اس کی تشریح مختلف انداز سے علماء نے کی ہے، بعد میں اس کو شفاعت کبریٰ کا مقام کہا ہے۔ اور عرش الہی کے قریب وہ مقام
وہ سجدے کی جگہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا وہ جگہ آپ کو عطا فرمائی جائے گی، اور شفاعت سے پہلے آپ وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ 12ویں خصوصیت حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ زمین میں جتنے انسان مدفون ہیں ان سب میں سب سے پہلے آپ کی قبر اطہر کھلے گی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ۔ 13ویں خصوصیت آپ کی یہ ہے، حضور علیہ السلام نے خود بتایا ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ بات اور کسی کے بارے میں منقول نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ 14ویں خصوصیت، من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ کیا شاندار بات ہے کہ جو خواب میں مجھے دیکھے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دیدار نصیب فرما دے۔ کیا کہا ہے کسی نے، وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو صحیح دیدار ہونا چاہیے۔ 15ویں خصوصیت حضور علیہ السلام کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، بہت مختصر الفاظ میں بہت مکمل اور جامع بات، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت میں آپ کے برابر دنیا کا کوئی دوسرا آدمی نہیں پہنچا ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کتابوں کو پڑھنا ہے۔ مقصد ان خصوصیات کے ذکر کرنے کا یہ بھی ہے میرے بزرگوں، ذرا غور فرمائیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ سیرت کے جلسوں میں بیٹھ کر ہم حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ پڑھیں، آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں، آقا کی سنت کا مطالعہ کریں۔ سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں جہاں آپ کے احوال اور اقوال بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے کا مزاج پیدا کریں اور اپنے آقا سے واقفیت، پوری بھرپور واقفیت حاصل کریں۔ اس کی شدید ضرورت اس وقت ہے، بلکہ یہ اس کا خاص پیغام ہے اس بیان کا۔ 16ویں خصوصیت آقا علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے اس امت کو عام عذاب سے محفوظ فرما رکھا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے وجود باوجود کی برکت سے یہ امت عموم عذاب سے محروم ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ 17ویں خصوصیت آپ کی ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ قبر میں منکر نکیر جو سوال کریں گے، پہلا سوال ہوگا رب کے بارے میں اور دوسرا سوال ہوگا آقا کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں، دین کے بارے میں دوسرا، اور تیسرا سوال ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ ان کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ یہ آپ کی ایک مستقل خصوصیت ہے۔ 18ویں خصوصیت حضور علیہ السلام جو آپ نے بیان فرمائی، عجیب بات ہے، قیامت کے دن تمام رشتے اور تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے تعلق اور میرے نسب۔ نسبی تعلق قائم کرنا اختیار میں نہیں ہے، مگر سببی تعلق قائم کرنا تو اختیار میں ہے نا۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلیے، یہ سببی تعلق قائم ہو جائے گا۔ 19ویں خصوصیت حضور علیہ السلام کی وہ ہے جس کو آپ دنیا میں دیکھ کر بھی آتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ جنت کا ٹکڑا حضور کے منبر اور گھر کے درمیان کی جگہ کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا گیا، جنت کا ایک باغیچہ قرار دے دیا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ 20ویں نمبر پر خصوصیت ہے آپ کی حوض کوثر، کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا جس سے آپ اپنے امتیوں کو جان پلائیں۔ یہ چند خصوصیات ہیں حضور علیہ السلام کی خصوصیات اور عظمتوں کا بیان اس پر مکمل نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جیسا کوئی عاجز انسان کتنا اور کیا بیان کر سکتا ہے۔ بطور مثال صرف یہ نمونے کے طور پر کہ ہم لوگ پڑھیں، سمجھیں، سوچیں، غور کریں اپنے آقا کی شخصیت اور سیرت پر۔ ہم آگے ان خصوصیات کے بعد تھوڑی سی ایک بات اور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ موضوع بہت اہم ہے
عام طور پر ہمارے جلسوں میں یہ موضوع کم آ پاتا ہے. حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان تو ضرور ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے تو دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ انکار نہیں کرتے. کوئی مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ ہر مسلمان کے دل میں آپ کی اعلیٰ درجے کی جو عظمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہی تو بلکہ صحیح بات ہے ہمارا سرمایہ ہے. عجیب بات ہے وہ جو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، جس میں اس نے اپنے نمائندوں کو، اپنے شاگردوں کو دنیا سے اچھائی اور خیر اور دین کا خاتمہ کرنے کے لیے کچھ مشورے دیے ہیں. اس نے یہ بات کہی، پہلا ان کا جو شعر دوسرا وہ ہے وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ مسلمان جو فاقہ کر کے بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے وفائی کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی روح کو نکال دو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تمام تر بدعمالیوں کے باوجود آج اگر ہم باقی ہیں تو وہ فقط حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی محبت کی برکت سے باقی ہے. تو محبت سے انکار نہیں ہو سکتا، عظمت سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن عملی پہلو کی طرف اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ملے گا کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی امت پر کیا کیا حق ہیں. جب ہم لوگ حق کی بات کرتے ہیں، کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہماری زبانوں پر آتا ہے بھائی ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں. بیان یہی ہوتا ہے. اللہ کے حق بیان ہوتے ہیں، وہ بھی تفصیل کے ساتھ ہم نہیں کرتے اور نہ ادا کرتے ہیں پورے طور پر. اور کچھ بندوں کے حق بیان ہوتے ہیں، ادا کرنے کا معاملہ وہاں بھی کمزور رہتا ہے. لیکن ایک موضوع ایسا ہے جو حقوق کے بعد میں بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا تذکرہ کم ہو پاتا ہے، اور وہ ہے حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امت پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کیا ہیں؟ باقاعدہ کتابیں، ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ حضرات نے کتاب کا نام تو ضرور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. قاضی عیاض کی مشہور کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس زمانے میں تو الحمدللہ اس پر خوب کام ہوا ہے عربی زبان میں. کچھ اردو میں بھی، اردو میں بہت کم ہے، عربی میں زیادہ ہے کہ حقوق مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت پر کیا ہے. ہم اس مختصر سے وقت میں چند حقوق کی طرف توجہ، اشارہ اپنے آپ کے لیے توجہ اور آپ سبھی کے لیے اللہ ہمیں ادا کرنے کی بھی توفیق دے. پہلا حق جو آج کا ہے وہ ہے جس کا بیان ابھی تک ہو رہا تھا، توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عظمت اپنے دل میں رکھنا. حضور علیہ السلام کی عظمت رکھنا یہ باقاعدہ ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ بات قرآن و حدیث کی مختلف نصوص سے ثابت ہے. دوسرا حق، اور وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں بڑی حد تک، اور اللہ تعالیٰ نے خود سے وہ ہمارے دلوں میں ڈال بھی رکھا ہے، وہ ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی محبت، مگر محبت کا معیار ذرا سمجھیں. یہ بات تو پکی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بنانے کے لائق انسانوں میں اگر کوئی ذات ہے تو حضور علیہ السلام کی ہے. اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑے محبوب آپ ہیں. ظاہر ہے کہ محبوبیت کی صفات جو ہو سکتی ہے وہ ہمارے آقا کی طرح کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی، تو محبت تو آپ سے ہوگی. لیکن وہ واقعہ معلوم ہے نا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے گھر والوں سے اور اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں. اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ تو اپنے آپ ہی کو چاہتا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس لیے کافی نہیں ہے، اپنی ذات سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں ہوگی تب کامل ہوگا ایمان.
یقیناً وہاں محبت تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید اس کا احساس نہیں تھا۔ وہی سمجھتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ ہی کو چاہتا ہے، تو میرے دل میں بھی آقا کے تعلق سے ایسا ہی معاملہ ہوگا، اس لیے انہوں نے صفائی سے عرض کر دیا۔ اور جب آقا نے فرمایا تو اب جو حضرت فاروق اعظم نے اپنے دل کو جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں محبت آقا کی سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت اپنے دل میں اپنی ذات سے زیادہ پاتا ہوں۔ فرمایا، الآن یا عمر، اب ہوا ہے مکمل معاملہ۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک محبت کا تقاضا ہے، وہ اگلا حق ہے، نمبر 3 پر ہم اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل حق ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ آپ کی محبت کا بھی تقاضا ہے۔ مشہور شعر ہے عربی کا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تعصي الله وأنت تظهر حبه هذا العمر في الخيال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع۔ فطری قاعدہ بیان کیا، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہو، اظہار کرتے ہو، یہ تو ہمارے خیال میں بڑی عجیب بات ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو مجھ کی بات ضرور مانتے، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا سب سے بنیادی تقاضا ہے اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اتباع کرنا۔ محبت کا اظہار، محبت کا اعلان کافی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، ہر چیز میں کرتے تھے، اور اس کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور جب اتباع کی بات چل رہی ہے تو میں بہت مختصر لفظوں میں ایک بات عرض کر دوں، جو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے مکتوبات میں، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا عرض کرنا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے چلنے کے 7 قدم ہیں، 7 درجے ہیں، وہ 7 مکمل ہوں گے تو اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا۔ لیکن 7 کو بیان کرنے کی نئی سازش میں صلاحیت ہے، نہ سمجھانے کی۔ 3 کو عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں مجدد صاحب کہ انسان کے سارے ظاہری اعمال سنت کے تابع ہو جائے، یہ پہلا درجہ ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم میں سے اگر کوئی آدمی ظاہری اعمال میں 2-4 اعمال میں سنت پر چلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اور ایک اعتبار سے یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم میں اتنا کرنے والے بھی بہت کم ہیں۔ یعنی اگر ہم میں کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے، سنت کے مطابق اپنی وضع بنا لے، کچھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے لگے، کھانے میں سنت کا خیال کر لے، کچھ اور کاموں میں سنت کا دھیان کر لے، تو ظاہر ہے کہ یہ اچھا مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اتنا کرنے والے بھی ہم میں بہت کم ہیں۔ لیکن مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، سارے ظاہری اعمال سنت کے مطابق ہو جائیں، یہ سنت پہ چلنے کا پہلا قدم ہے۔ اور ظاہری اعمال میں کیا کیا آتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ لباس بھی آئے گا، یہ چہرہ بھی آئے گا، یہ بولنا چالنا بھی آئے گا، یہ چلنا پھرنا بھی آئے گا، یہ شادی بیاہ بھی آئے گی، یہ تجارت بھی آئے گی، یہ گھر والوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک بھی آئے گا، اور یہ کھانا پینا بھی آئے گا، اور یہ نماز اور عبادتیں بھی آئیں گی۔ دنیا میں جتنے کام ہم کرتے ہیں اپنے اعضاء سے، تمام ظاہری اعمال میں آتے ہیں، یہ سب سنت کے مطابق ہو، یہ ہوگا حضرت فرماتے ہیں پہلا قدم، اور کرنے والے کرتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ذرا اندازہ کیجیے، ایک مرتبہ حضرت نے طلبا سے مخاطب ہو کر فرمایا سمجھانے کی نیت سے، حضرت کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ حضرت ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے۔ حضرت نے فرمایا میں بسرعت تقریر پر قادر ہوں، تیز بول سکتا ہوں، لیکن یہ توقف فی الکلام، یعنی ٹھہر ٹھہر کر بولنا،
میں نے باقاعدہ مجاہدہ کر کے سیکھا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر کر بولتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اتباع کرنے والے اپنی عادتوں کو بھی حضور کے تابع بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ پہلا قدم ہے کہ سارے ظاہری اعمال سنت کے مطابق ہو جائیں۔ دوسرا قدم فرماتے ہیں سارے باطنی اعمال سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ اکبر، دل سے جتنے اعمال ہوتے ہیں نیت سنت کے مطابق ہو جائے، سوچ سنت کے مطابق ہو جائے، دل کے اندر تکبر نہ ہو، تواضع ہو، دوسروں کی دشمنی اور کینہ نہ ہو، محبت ہو، دل کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، دل سے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کے مطابق ہو جائے، یہ دوسرا قدم ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا قدم یہ ہے کہ جتنے اعمال کرتے ہو ان کی کیفیات سنت کے مطابق ہو جائیں، جس کیفیت کے ساتھ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے اس کیفیت کے ساتھ وہ عمل کرو۔ یہ سنت سے عمل کا تیسرا درجہ، تیسرا قدم۔ تو یہ اتباع کی بات چل رہی تھی، اس لیے یاد کیا، یہ تیسرا حق تھا۔ چوتھا حق جو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے بڑی تفصیل اس پر لکھی ہے، بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، ہم تو دو چار ہی بیان کرنے کا اس وقت موقع دیکھتے ہیں۔ چوتھا حق بیان فرمایا محبت اصحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام کی محبت یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی شاخ ہے۔ تو خود حضور نے بیان فرمایا نا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہتے کتنے درد سے اور کتنی جوش سے اور کتنی مضبوطی سے آپ فرما رہے ہیں میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، چلو سوچے تو صحیح، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اس دین کی حفاظت کی ہے، حضور علیہ السلام کی مدد کی ہے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ان کے بارے میں زبان کھولی جائے سوچنے کی بات ہے، آدمی دیکھے اپنے آپ کو اور اپنے قد کو اور صحابہ کی عظمت کو، مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرما رہے ہوں کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور جس کے دل میں میرے صحابہ کی دشمنی ہے میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے دل میں میری دشمنی ہے، مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو باقاعدہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مستقل حق ہے۔ جو آدمی یہ حق ادا نہیں کر رہا وہ سمجھ لے کہ حضور کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے۔ حقوق تو بہت ہیں، ایک حق پر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر جو علماء نے حق لکھا ہے وہ ہے صیانت دینہ۔ حضرات علماء سے درخواست ہے اس طالب علم کی اس بات پر خاص توجہ فرمائیں، صیانت دینہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مستقل حق ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کی جائے۔ آپ کے دین کی حفاظت کا مطلب ظاہر دین کی حفاظت تو اللہ کرے، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ مگر آپ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کے الفاظ و معنی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، دین کو محفوظ رکھیں گے، مگر کچھ لوگ اس کی تشریحات میں نئی نئی باتیں پیش کریں گے، ان کی نئی نئی باتوں سے دین کو بچانا یہ ذمہ داری ہے اور یہ حق ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ یہ جو علم ہے یہ دین کا علم، یہ دین کی میراث، اس علم کو ہر بعد میں آنے والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے اور ان کی ڈیوٹی ہوگی۔ ذرا اور فرمائیں، حضور علیہ السلام اس علم کے حاصل کرنے والوں کو معتبر ہونے کی سند دے رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سند سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہو سکتی۔ الفاظ خبر کے ہیں، خبر بھی اس میں ہے، امر بھی اس میں ہے۔
آپ خبر بھی دے رہے ہیں کہ جو لوگ حاصل کریں گے وہ معتبر ہوں گے، اور آپ حکم بھی دے رہے ہیں اور ڈیوٹی بتا رہے ہیں۔ ينفون عنه تحریف الغالین، دین کے اندر جو لوگ غلو کریں، بات کو بڑھا دیں۔ دین میں ہر چیز کا ایک درجہ مقرر ہے۔ گلدان کو گلدان کی جگہ رکھو، اگالدان کو اگالدان کی جگہ رکھو، نیچے اوپر کرو گے تو ترتیب خراب ہو جائے گی۔ ہر چیز کا درجہ مقرر ہے۔ واجب کا درجہ واجب ہے، سنت کا درجہ سنت ہے، مستحب کا درجہ مستحب ہے۔ ہر چیز کا ایک درجہ مقرر ہے۔ یہاں سے وہاں کرو گے وہی غلو ہو جائے گا، وہی بدعت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ينفون عنه تحریف الغالین، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ غلو کرنے والوں کی طرف سے دین میں جو بگاڑ پیدا ہو اس کو دور کرنا۔ وانتحال المبتلین، اور کچھ اہل باطل آئیں گے اور وہ دین کے اندر غلط باتیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، غلط باتوں کو دین کی طرف منسوخ کریں گے، اپنی خواہش سے آنے والی باتوں کو دین کے نام پر پیش کریں گے۔ فرمایا کہ ان اہل باطل کی کہ اس طرح جھوٹی باتوں کو رد کرنا یہ بھی ڈیوٹی ہوگی۔ وتعدیل الجاہلین، اور کچھ بے علم لوگ ہوں گے جو دین کی صحیح تشریح نہیں کریں گے، ان کی غلط تشریحات کو رد کرنا اور اس کی صفائی کرنا اور اس کی وضاحت کرنا یہ بھی ڈیوٹی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس حق کی باقاعدہ وضاحت فرما دی کہ آپ کے دین کی حفاظت کرنا یہ ایک مستقل حق ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اس حفاظت کے لیے سب کو دین کی صحیح شکل پر، اصل شکل پر آنا پڑے گا۔ یہ زمانہ جس انداز کا چل رہا ہے، مجھے اپنی بات سمیٹنی ہے 2-4 منٹ میں، ایک بہت ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس امت کو ایک ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے، اس امت کو متحد ہونا پڑے گا۔ یہ متحد امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کے اسی بمبئی میں چند مہینے پہلے ایک جلسے میں اس طالب علم کو بلایا گیا اور اس کا عنوان تھا جلسے کا کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیوں اور کیسے؟ ممکن ہے وہاں کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیوں کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں، امت میں اتحاد کیوں ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہ ہو۔ یہ امت ایک امت ہے، اس کو ایک ہونا چاہیے، لیکن اگلا جو سوال ہے کیسے اتحاد ہو، تو بہت صفائی کے ساتھ یہ عرض ہے کہ صرف اتحاد کا نام لینے سے اتحاد نہیں ہوگا، اور اتحاد 2 مرحلوں اور 2 سطحوں پر ہوگا۔ ایک اتحاد وہ ہے جو غیروں کے مقابلے میں ہوگا۔ بہترین نمونہ حضرات صحابہ کے کردار میں موجود ہے کہ غائب میں آپس کے اختلاف کے باوجود دشمنوں کے مقابلے میں وہ ایک تھے۔ یہ کردار مسلمانوں کو اپنا ضرور مضبوط کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرا ایک مسئلہ ہے، دوسرا ایک مرحلہ ہے اتحاد کا آپس میں، اس کے لیے بھی عملی شکلیں اختیار کرنا ضروری ہے، مگر اس کو سمجھ لیں کہ دین کی ایک شکل ہے، دین کی ایک تشریح ہے، دین کا ایک خلاصہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ دین حضرات صحابہ نے سیکھا، اور حضرات صحابہ سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، اور ان سے ان کے بعد والوں نے سیکھا۔ اس دین کی جو خصوصیت ہے وہ تسلسل ہے۔ دین کی تمام تفصیلات اور تمام تشریحات اس امت کے پاس تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ کوئی ایسا وقفہ نہیں گزرا جب یہ امت اپنے دین کی تشریحات کو کسی بھی زمانے میں بھول گئی ہو۔ ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ دین کی تشریح ابتدائی زمانے میں صحیح شکل میں رہی اور اب آخر زمانے میں میرے پاس صحیح شکل میں آئی ہے، تو وہ آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باغی ہے، اس لیے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں آیا تھا کہ 100-200 سال اس کی حقیقت باقی رہے اور پھر 1000 برس کے لیے گم ہو جائے اور پھر آخر میں کسی کو اس کا پتہ چلے۔ ایسا دین ہمارا نہیں دین۔
ہمارا دین وہ ہے جو مکمل پہلے دن سے ہے. یہ کسی کمپنی کا گائیڈ بک نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا دین ہے. پورا دین آیا، پورے دین پر عمل کر کے حضور علیہ السلام نے دکھایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام سے پورا دین سیکھا اور پورا دین اس کی تشریح و تفصیل کے ساتھ امت کے اگلے طبقات کو منتقل کیا. تو صحیح اور معتبر دین یہی ہے. اتحاد اسی پر ہے. آج امت کو اسی پر آنا پڑے گا. جو اس راستے سے ہٹے گا وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنے کا مجرم ہوگا، وہ فرقے بنانے کا مجرم ہوگا. اس امت کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے اور اس اتحاد کی فقط ایک بنیاد ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی شکل میں قرآن و حدیث، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ اور وہ تمام تفصیلات جو معتبر طریقے سے دین کی ہم تک منتقل ہوئی ہیں، ان تفصیلات کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. یہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہوگی اور یہیں سے ہمارے مستقبل کی روشن صبح شروع ہوگی. حالات بہت خراب ہیں دنیا کے. ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو جلدی سے جلدی سدھار لینے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی. بو بکر سے کچھ آئی نے صدق و صفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، ذرا غور کیجیے گا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ. دنیا کی چکا چوند گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے. عثمان سے زادیے ذرا شرم و حیا کے لا. یورپ میں مارا مارا پھرے نہ گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجلاس سے اور اس اجلاس میں آنے والے ہمارے اکابر سے صحیح طور پر استفادے کی اور پھر آگے عملی شکل عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.